حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے نبی رحمت بن کے تشریف لائے، غریبوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، غرباء فقراء مساکین کے لیے، غلاموں کے لیے، خداموں کے لیے، نوکروں کے لیے، چاکروں کے لیے، ملازمین کے لیے میرے پیغمبر نبی رحمت بن کے تشریف لائے۔ آج اگر غلام نہیں ہیں، آج ماتحت ملازمین تو ہیں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، حضور نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ پیغمبر کے امتیوں ذرا حضور کی وصیت کو سن لو۔ آج ہم اپنے بڑوں کی وصیت کو پورا کرتے ہیں، کاش کہ ہم پیغمبر کی وصیت کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے جو وصیت فرمائی، یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال رکھنا حضور کی آخری وصیت ہے۔ وما ملکت ایمانکم، ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، ملازمین کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے نوکر خدام بڑا نقصان کر دیتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ نقصان برداشت کریں، کتنی مرتبہ انہیں معافی دیتے پھریں، کم تعفو عن الخادم، کتنی مرتبہ خادموں کو معافی دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا فاعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، اگر وہ روزانہ 70 مرتبہ نقصان کرے، 70 مرتبہ معافی دو، 70 مرتبہ معاف کر دو۔ حضور کی تعلیمات ہیں یہ۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں، میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، دور سے بلانے کی آواز آئی، جیسے کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، میں نے آواز کی طرف توجہ نہیں دی، وہ آواز قریب ہوتی چلی گئی۔ جس وقت قریب سے آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا، وہ تو حضور تھے۔ فرمایا میں کانپ گیا۔ صحابہ کو تو حضور کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ فرمانے لگے کہ میں حضور کو دیکھ کر کانپ کیا اور میرا کوڑا میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے تین بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، ابو مسعود جان لے، ابو مسعود جان لے، ابو مسعود جان لے، آج جس طرح تو اس غلام پر قادر ہے، کل قیامت کے دن تیرا پروردگار تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ آج جو کچھ کرے گا کل کے دن حساب دینا ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، حضور کا کردار دیکھیے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کی طرف رخ پھیر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہی وہ وقت کھلی کچہری کا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام حضور سے مسائل پوچھتے، حضور جواب دے دیتے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی وحی نازل ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنوا دیتے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، فجر کے بعد مدینہ کے جتنے غلام ہوتے تھے،
تو سارے اکٹھے ہو جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے ہاتھ پانی میں ڈبو دیا کرتے تھے اور وہ غلام 24 گھنٹے اس پانی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ہر غلام پانی کا برتن لے کے آتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر ان کے پانیوں کو بابرکت بنا دیا کرتے تھے۔ اب بڑی عجیب بات، حیرت کی بات، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ سردی کے ایام میں بھی جاری رہتا۔ سخت سردی کے موسم کے اندر غلام آتے، ٹھنڈا پانی پیش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی میں بھی اپنی رحمت والے ہاتھ ڈبو کر ان کے پانی کو بابرکت بنا دیتے۔ کبھی اپنے در سے غلاموں کو پیغمبر نے خالی نہیں بھیجا۔ یہ ہے یتیموں کا والی، یہ ہے غلاموں کا ماوا۔ یہ ہے وہ عظیم شخص جس کے بارے میں کہا گیا مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ حضور کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے نبی رحمت، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی نبی رحمت، درندوں اور پرندوں کے لیے بھی نبی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا کسی جاندار کا نشانہ مت لو، کسی جاندار کے اوپر تیر اندازی مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ نے دیکھا، اونٹ نے بھی پہچان لیا، اونٹ نے بھی دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ شخص میرے لیے نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ اونٹ نے بھی پہچان لیا کہ میرے درد کی دوا اس کے پاس ہے، اونٹ نے بھی پہچان لیا کہ میرے دکھوں کا مداوا اس کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ بل بلاتا ہوا آیا، پیغمبر کے قدموں پہ ڈھیر ہو گیا، پیغمبر کے قدموں پہ ڈھیر ہو گیا، اپنی گردن پیغمبر کے قدموں پہ رکھ دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، وہ آواز نکال رہا ہے لیکن ہماری سمجھ سے باہر، لیکن حضور اس کی بات کو سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا، فرمایا کہ تیرا یہ اونٹ شکوہ کر رہا ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ آپ نے اس سے خطاب کر کے فرمایا کیا تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ میرا پیغمبر جانوروں کے لیے بھی نبی رحمت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں پر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا جس میں اس کے بچے تھے۔ ہمارے ساتھیوں نے 2 بچے اٹھا لیے۔ اب وہ چڑیا بھی حضور کو پہچان گئی کہ میرے دکھ کا مداوا اس شخص کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر کاٹنے لگی، چیخنے اور چلانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیخ کو بھی سنا، فرمایا کہ کس نے اس چڑیا کو بچوں کی وجہ سے تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہے، اس کے بچوں کو واپس کر دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے بھی نبی رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگلی جانوروں کے لیے بھی نبی رحمت۔ سیرت کی کتابوں میں میں نے عجیب واقعہ پڑھا، آپ بھی ذرا وہ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں یہودی نے ہرنی کو پکڑ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہرنی آئی، سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، آواز نکالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، سمجھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہرنی یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ پہاڑ کے اوپر ہے، دودھ پلانے کا وقت ہے، میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، مجھے رخصت چاہیے، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات یہودی کو بتلائی، اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ محمد بن عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو، بڑی مشکل سے میں نے پکڑا ہے، آپ کہتے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں یہ واپس آ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ ہرنی یہاں پر واپس نہیں پلٹ آئے گی۔ چنانچہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی بھاگتی ہوئی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حضور ابھی وہیں پر تشریف فرما تھے کہ واپس پلٹ آتی ہے، وہیں پر تشریف فرما، ہرنی واپس پلٹ آئی۔ اب جس وقت یہودی نے یہ منظر دیکھا کہ ہم نے تو محمد بن عبداللہ کو پہچانا نہیں، لیکن جنگل کے جانور بھی محمد کو پہچانتے ہیں، ہم نے آج تک محمد کی بات کو مانا نہیں، لیکن جنگل کے جانور محمد عربی کی بات کو مانتے ہیں، ہم نے آج تک محمد بن عبداللہ کو تکالیف ہی دی ہیں، لیکن جنگل کے جانور اپنا سر پیغمبر کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہودی نے کہا اے اللہ کے رسول، آج تک میں بھٹکا ہوا تھا، اگر یہ ہرنی غلام بن سکتی ہے تو میں بھی غلام بن سکتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے غلاموں کی سب میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور جانوروں کے لیے بھی نبی رحمت بن کے تشریف لائے۔ حضور جہاں پر مسلمانوں کے لیے نبی رحمت، وہاں پر کافروں کے لیے بھی نبی رحمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو وقی خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کے لیے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرمت والی ہیں، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، اور جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی ذمی معاہد کافر کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو پناہ لے کر کافر تمہارے ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں تکلیف مت پہنچانا۔ من آذا ذمیا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے ذمی کافر کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے پروردگار کو تکلیف پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لشکر روانہ کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو یہ فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے ہتھیار بچوں پر نہیں اٹھانے، کافر عورتوں پر نہیں اٹھانے، کافر بوڑھوں پر نہیں اٹھانے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے۔ حضور کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی نبی رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آمد ہوئی، عرب معاشرے میں سب سے پسا ہوا طبقہ وہ عورت تھی۔ عورت ہاتھوں کی میل سمجھی جاتی تھی، پاؤں کی دھول سمجھی جاتی تھی، استعمال کا کپڑا سمجھا جاتا تھا۔
عورت کو جنسی خواہشات کی علامت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کی منڈیاں لگی کرتی تھی، بازار کے اندر خرید و فروخت ہوتی، بھاؤ تاؤ ہوتا تھا، اور ماں کو باپ کی میراث میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے آ کر عرب کے معاشرے کو بتایا کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں، اگر یہ بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری آبرو ہے، اگر بہن کی شکل کے اندر ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر ماں کی شکل کے اندر ہے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر یہ بیوی کی شکل کے اندر ہے تو تمہاری زندگی کا ہم سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضور آئے اور آ کر اپنی امت کو بتلایا کہ جو شخص یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور پھر شادی کرے گا، کل قیامت کے دن میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے ماں کو باپ کی میراث میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضور آئے تو اپنی امت کو بتلایا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، خدمت گزاری کا حق میرے اوپر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا، فرمایا تیرے والد کا ہے۔ بیوی کو استعمال کا کپڑا سمجھا جاتا، ہاتھوں کی میل سمجھا جاتا، پاؤں کی دھول سمجھا جاتا، معاشرے اور سوسائٹی کی مظلوم ترین شخصیت عورت کی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنی امت کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچایا، وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر۔ آپ نے بطور نمونہ اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا انا خیرکم لاہلی، میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تم نے کھانا ہے وہی انہیں کھلانا ہے، جو تم نے پہننا ہے وہی انہیں پہنانا ہے، ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کو مارنا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن نہیں تھی۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن ضرور تھی، جناب حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی جناب شیمہ جس کا نام ہے۔ کافی عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی ان سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد جس وقت حنین کی طرف تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 6000 قیدی پیش کیے گئے، غنیمت کے طور پر ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیے، اور انہی قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی شامل تھی۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے حضور کے خادم سے عرض کیا کہ میں حضور کی بہن ہوں، آپ کے پیغمبر کی بہن ہوں، آپ کے پیغمبر سے ملنا چاہتی ہوں، میرا پیغام اپنے پیغمبر تک پہنچا دیجئے۔ صحابی بڑا حیران کہ ہمارے پیغمبر کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب شیمہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے پیغمبر کو جا کے بتلاؤ کہ آپ کی بہن آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور ماضی میں کھو گئے، حضور کو حلیمہ سعدیہ یاد آئی، حضور کو قبیلہ بنو سعد یاد آیا، حضور کو بکریاں چرانا یاد آیا، حضور کو یاد آیا کہ میری ایک بہن بھی تھی جس کا نام شیمہ تھا، وہ مجھے کھلاتی تھی، پلاتی تھی، سلاتی تھی، سجاتی تھی، سنوارتی تھی، ہاں وہ مجھے جھولے میں جھلاتی تھی، انگلی پکڑ کر چلاتی تھی، وہ میرا خیال کیا کرتی تھی، اپنی
محبتیں میرے اوپر نچھاور کیا کرتی تھی، حضور کو اپنی بہن جناب شیمہ یاد آ گئی۔ اور